ہے یہ برسر اقتدار اور با اختیار حکمرانوں کا یہ کام نہیں ہے۔ حکمرانوں کا کام عملی قدم اٹھانا ہوتا ہے۔ تو ہم آپ سے اور پوری دنیا اسلام کے حکمرانوں سے، مسلمان حکمرانوں سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ صرف مذمت تک اور احتجاج ریکارڈ کروانے تک محدود نہ رہیں۔ آپ اکٹھے ہوں، آپ ایک مضبوط پالیسی بنائیں، آپ ان حرکتوں کے خلاف قوانین بنوائیں اور پھر اس پر بھرپور عمل کروائیں۔ آپ کا یہ کام ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے اور اسی چیز کا آپ کو مینڈیٹ دیا گیا ہے۔ آپ صرف حکمران نہیں ہیں عام حکمرانوں کی طرح، آپ مسلمان حکمران ہیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی آپ ترجمانی کرتے ہیں۔ تو پوری دنیا کے مسلمان اپنی کتاب کی عزت چاہتے ہیں، اپنے نبی کی عزت چاہتے ہیں اور وہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، اس لیے وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ قانون بنوائیں بھی اور پھر اس کو نافذ بھی کروائیں۔ اگر آپ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کو حکمرانی کا حق ہے، اور اگر آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ آپ حکمرانی کا حق نہیں رکھتے۔ تیسری بات، وہ میں پوری دنیا کفر سے، عالمی برادری سے، اقوام متحدہ سے اور جیسے یہ جو عالمی پلیٹ فارم ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو ہم اپنے قرآن کی اور کتاب کی اور نبی کی عزت کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے اور ہم ان کے خلاف کسی قسم کی نہ بات سن سکتے ہیں نہ حرکت برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے جذبات کی بھی توہین ہے، ہمارے دین کی بھی توہین ہے اور ہمارے احساسات کو مجروح کرنے والی بات ہے، اور ایسی کسی بات کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہم دوسری کتابوں کی، تورات کی، زبور کی، انجیل کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ اصل شکل میں موجود نہیں ہے، بالکل اسی طرح ہم پوری دنیا سے اور سب لوگوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری کتاب کی اسی طرح عزت کریں۔ اور دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ اس لیے بھی ضرورت ہے کہ آپ کی بقا بھی اسی میں ہے۔ آپ بھی تب تک سکون میں اور حفاظت کے ساتھ رہ سکتے ہیں جب تک یہ کتاب محفوظ ہے اور اس کتاب کو لانے والا پیغمبر جو ہے وہ محفوظ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، حیدری، گستاخ قرآن کی ایک سزا، گستاخ قرآن کی ایک سزا۔ جب تک مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہوتے رہیں گے، مجروح ہوتے رہیں گے،